السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت 173 یا 173 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور ایسی کوئی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو طرح کے جانور پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ جو خبیث ہیں اور جن کو کھانے کے خیال سے ہی کراہت پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر درندے یا کچھ اور ایسے جانور جو گوشت کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں یا مردار کھاتے ہیں، تو ایسے جانوروں کو خبیث کہا گیا ہے۔ اور دوسری گروہ میں ایسے جانور ہیں جن کو طیب کہا گیا ہے اور ان کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو در حقیقت یہ اجازت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، کیوں کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تو ان جانوروں کو پر ہی اس کا بہت زندگی کا انحصار رہا ہے اور ہمیشہ سے ان کو کھاتا چلا آیا ہے۔ تو اللہ نے ان کو طیب جانوروں کو یا پاک جانوروں کو حلال کیا ہے اور اجازت دی ہے کہ تم ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور ساتھ میں کچھ پابندیاں بھی لگا دی ہیں ان کو کھانے کے ساتھ ساتھ۔ وہ یہ کہ اگر یہ مردار ہو جائیں تو پھر ان کو نہ کھاؤ، یعنی قدرتی موت مر جائیں تو پھر ان کو نہ کھاؤ۔ پھر خون سے، ان کے خون سے ممانعت فرمائیے۔ اور پھر سور کو، ایک ایسا جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خبیث میں شمار کیا اور اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر ایسی چیز کو کھانے سے منع کیا گیا ہے جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی کسی بزرگ کے آستانے پر قربان کیا ہو یا ایسی کسی جگہ پر قربان کیا گیا ہو، تو اس ایسے جانور کو بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ صرف وہی جانور کھانے کی اجازت ہے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ساتھ میں کچھ شرائط بھی دے دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بحالت مجبوری، اگر انسان بالکل مجبور ہو جائے، بھوک کے مارے مرنے کے قریب آ جائے، اس کا برا حال ہو جائے، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ تھوڑی مقدار میں وہ کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں قانون کو توڑ رہا ہوں یا توڑوں اور بے حساب کھاؤں، نہیں، بلکہ اس کو ایک قلیل مقدار میں، اتنی کہ وہ اپنی جان بچا سکے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، کیونکہ ایسے حالات بعض اوقات پیش آ جاتے ہیں انسان کو کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے موقعوں کے لیے میں تمہیں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر اس کے حلال رزق کو، طیب رزق کو کھانے کی توفیق دے، اور حرام چیزوں کو کھانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔